अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो आप देखोगे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, आप कहीं भी देखोगे, वो एक दूसरे की मसलक की बुराई करते, और बुराई वो फर्द की करते कि भाई मैं पहले इस मसलक में था, मैंने ये मसलक छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि इस मसलक में कुछ लोग हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते। इस मसलक में कुछ लोग हैं जो ये करते हैं, गलत काम करते हैं। इस मसलक में ये लोग हैं जो कुछ गलत काम करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मसलक चलते हैं ना, वो मसलक दलील पे चलते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की अगर थिंकिंग पे अमल किया जाए, जो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी होती है कि भाई दीन का काम कर रहे, दीन की खिदमत कर रहे, उसके बाद ये किए, उसके बाद ये किए, इतनी बड़ी जमात से इनका ताल्लुक है, इतने बड़े मसलक से इनका ताल्लुक है, उसके बाद इनके अमाल ऐसे, इनकी हरकत ऐसी, तो जिसकी वजह से मैंने मसलक छोड़ दिया। तो भाई मसलक जो है वो अमल पे नहीं चलते, मसलक दलील पे चलते हैं, इल्म पे चलते हैं। अगर इसकी जो थ्योरी है, अगर ये लॉजिक है जो इस इंसान का, ऐसी कई वीडियोस आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पे। अगर इस लॉजिक को और इस थ्योरी को, अगर इस पे अगर आदमी अमल करे, तो आगे चलकर ये इंसान जो है वो कलमा भी छोड़ देगा। क्यों? वो ईमान छोड़ देगा, वो मुसलमान कलमे से फिर जाएगा। और वो दलील क्या देगा कि भाई मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान कत्ल करता है, मुसलमान ये। तो ये कोई दलील नहीं हुई यार। किसी मसलक के गलत होने की कोई दलील नहीं बनती कि आप अगर उस मसलक में कोई गलत इंसान है तो कह दो कि भाई उसकी वजह से आप पूरे मसलक को गाली दो कि ये मसलक बुरा है, ये दीन की खिदमत बुरी है। ठीक है, ये लॉजिक ही नहीं बैठता। अगर आप इस चीज को सही समझते हो कि नहीं, ये चीज सही है कि अगर एक फर्द में अगर आपने कोई गलती देख ली, ठीक है, मोस्टली तो 99% जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनती है, किसी जमात, किसी ग्रुप, किसी दीनी खिदमत और किसी मसलक, 99% तो ये फेक होती है, अपनी तरफ से बनाई हुई होती है। और अगर चलो मान भी लिया जाए कि भाई किसी मसलक में कोई बुरे लोग हैं या कोई बुरा शख्स है या कोई बुरा इंसान है, और अगर उसको देख के कि भाई ये मसलक में मैंने ये बुराई देखी कि उनके जो है कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, इतनी बड़ी दीन की जो है वो खिदमत कर रहे हैं और इतने बड़े ग्रुप से इनका ताल्लुक है, और उसके बाद वो ये अमल, ये तो मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा हूं। और मुझे ये चीज एकदम ही बकवास लगती है कि मसलक अगर आप बदल रहे हो तो आप मसलक बदलो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पहले मैं ये मसलक से ताल्लुक, मैं किसी मसलक का नाम नहीं लेना चाहता इसके लिए कि मैं किसी मसलक को टारगेट नहीं करता, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मैं ना कहता हूं कोई अच्छा है, ना मैं कहता हूं कोई बुरा है। लेकिन अगर आप किसी मसलक को छोड़ रहे हो फर्द को देख के कि भाई इस मसलक में ये फर्द है जो इतना दीन की खिदमत करता है और उसके काम ऐसे है, तो कल को तो आप जो है वो दीन छोड़ दोगे, कलमा छोड़ दोगे कि भाई फला शख्स मुसलमान है और उसके बाद कलमा पढ़ता है, उसके बाद इतनी बुराइयां करता है, इतने गलत काम करता है, तो इसके लिए मैं कलमा छोड़ देता, इसके लिए मैं दीन छोड़ देता। तो ये अकल में आने वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर का जो है बुग़्ज़, कीना होता है, जिसको ये लोग निकालते हैं कि भाई फला जमात है और फला मसलक है और फला जो है वो दीन की खिदमत करने वाला ग्रुप है, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर वो। भाई अगर तुमको कोई बुराई किसी मसलक में अगर बुराई बताना है तो तुम दलील दो ना। दलील नहीं देते, ढकोसले देते उसको। जो वो लोग करते हैं ना, उसको ढकोसले, दलील नहीं देते किसी मसलक को छोड़ने के लिए कि भाई इस मसलक में मैंने इस मसलक को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये दलील कुरान हदीस के खिलाफ है, और ये दलील जो है कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास, जो 4 उसूल है दीन के, जो 4 उसूल है कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास, कि भाई ये दलील जो है वो कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, उम्मत के इजमा के खिलाफ है, कयास के खिलाफ है, तो जिसकी वजह से मैंने जो है इस मसलक को छोड़ा नहीं।
اور اگر کوئی وجہ دین کی بھی کوئی وجہ اگر آپ کو وہ بیان کریں گے کہ دین کی اس وجہ سے میں نے دین کے خلاف یہ عمل دیکھا، اس حدیث کے خلاف یہ عمل دیکھا، تو جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، تو اگر آپ ان سے سوال کرو گے کہ بھائی یہ عمل سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا عمل ہے دین میں، اس عمل کا کیا رتبہ ہے، کیا لیول ہے، اور اس کا چھوڑنے والا یا اس کا کرنے والا وہ گناہ کبیرہ کا شکار ہے یا سیدھا کفر میں چلا جائے۔ آج میں جتنی بھی ویڈیو دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ جو دوسروں کے خلاف الٹا سیدھا بک رہے یا دوسروں کے خلاف انگلیاں اٹھا رہے، اب وہ مسئلے کا فرض، واجب، سنت کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، اختلافی مسائل ہے جو صحابہ اکرام کے دور میں چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ سارے مسئلے کو آپ بیچ میں ڈال کر امت میں اختلاف کرا رہے ہو، مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال رہے ہو، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہو، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ اب ان سے اگر آپ یہ بات پوچھو کہ بھائی یہ جو مسئلہ جس کے اوپر آپ نے اتنی بڑی بحث چھیڑ رکھی ہے، یہ سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے، اس کا چھوڑنے والا کافر ہے، گنہگار ہے، کیا ہے اس کا چھوڑنے والا، تو سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دیکھو گے تو اختلافی مسائل ہے، اور اختلافی مسائل کو لے کر یہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے، اور حدیث کا منکر اور قرآن کا منکر اور یہ منکر۔ بھئی آج کر کیا رہے ہو؟ دین کو اپنی اصلی شکل میں باقی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ آج بڑے بڑے لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھو، کچھ بھی جو ان کے من میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں، جن کا نہ دین سے کوئی لینا دینا، نہ قرآن سے کوئی لینا دینا، بس لوگ وہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے القاب لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے۔ کہہ رہے اتنی بڑی شخصیت قرآن حدیث کے علاوہ کچھ تھوڑی بات کریں گے، یہ اپنی من کی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی یہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بھئی یہ قرآن کے الفاظ ہے، یہ احادیث ہے، یہ صحابہ کے قول ہے، یہ ہے کیا دین میں، اس کا کیا لیول ہے، کیا رتبہ ہے دین میں، دین اس کو کہاں رکھتا ہے؟ نہ سنت، نہ فرض، نہ نوافل، کچھ بھی نہیں۔ قرآن، سنت، اجماع، قیاس سے کسی چیز سے اس کا لینا دینا نہیں، اور سنی سنائی پہ چلا رہے ہیں، لوگوں کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اور لوگوں کے خلاف الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، اور کہیں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ دین کی تو شکل ہی، مطلب سوشل میڈیا پہ دیکھو سمجھ میں نہیں آتا، گنتی کے کچھ لوگ ہیں، ورنہ تو دین کی شکل ہی پوری بگاڑ کے رکھ دیے۔ اور وہ اوریجنل دین کی بات نہیں کر رہا، اس کی تو نہ کوئی شکل بگاڑ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو لوگوں کو گمراہ کر رہے، لوگوں کو دین سے بھٹکا رہے، اور وہ عمل کرا رہے جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی بڑے بڑے القاب لگے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے کہا تو قرآن حدیث کی بات ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پہناوے سے، ان کے لمبے لمبے رومال سے لوگ دھوکے میں آ رہے۔ اور آج کہاں یہ لوگ کہاں لے جا رہے امت کو؟ یہ لوگ امت مسلمہ کو کہاں لے جا رہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو صحیح بات کر رہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کر رہے، لیکن اکثروں کی حالت خراب ہے۔ اکثر کیا بات کر رہے بھائی؟ کیا لاجک، مطلب خالی لاجک جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لاجک ضروری نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا کہ ضروری نہیں کہ دین کی ہر بات ہمارے عقل میں آ جائے۔ دین بیان فطرت ہے، ہمارے عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے عقل میں آ جائے وہی دین ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ چیز دین میں کیسے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی قرآن حدیث کا ہم مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ہمیں سامنے سے جو ہمیں بات کہنے والا شخص جو کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی کہہ رہا ہے، حدیث کی کہہ رہا ہے، یا پھر اپنی منمانی کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ ایسے ہی جاہلوں کے پیچھے چلیں گے، اور ان کے من میں جو آئے گا بکیں گے، اور لوگ سوچیں گے کہ بھئی یہ قرآن حدیث کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے تو بیچارے ایسے بھی ہیں جو الفاظ پڑھ لیں گے، ترجمہ صحیح کریں گے، لیکن اس کی تفسیر میں اپنی من گھڑت باتیں ڈال دیں گے کہ بھائی وہ تفسیر ہے ہی نہیں، لیکن ان کے من چاہی بات کے لیے وہ کیا کریں گے کہ تفسیر میں اب قرآن کے یا حدیث کے الفاظ کو بگاڑیں گے تو پکڑے جائیں گے، اس کے ترجمے کو بگاڑیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اب کیا کرتے؟ تفسیر کے ساتھ آج پوری دنیا میں جو بگاڑ ہے اس کا 50% یہی ریزن ہے
کہ بھائی ہر انسان ہر مسلک اپنے اعتبار سے اپنی اپنی تفسیریں بنائی ہوئی ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے اپنی اپنی تفسیروں پہ سب کو لگتا ہے کہ بھائی ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، یہ بھائی قرآن کی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو تفسیر جس کی وجہ سے سعودی عرب جیسے ملک نے بھی جو ہے پہلے جو ہے وہ ترجمے اور تفسیر شائع کرتے تھے، آج اب مکہ مکرمہ اور مدینہ مسجد نبوی میں آپ جاؤ تو دیکھو خالی وہ عربی کا قرآن جو ہے وہ تقسیم کر رہے، پہلے وہ انگلش اور پھر نیچے تفسیر اور ترجمے، لیکن وہاں پہ بھی بہت یہی مسئلہ سامنے آیا کہ بھائی تفسیر میں جو ہے وہ گڑبڑ ہے، تو پریشان ہو گئے، بار بار جانے کی وجہ سے انہوں نے ختم ہی کر دیا کہ بھائی اب جو ہے ہم لوگ عربی میں قرآن جو ہے، اور وہ پرانی جو تفسیر تھی ان کی کچھ لوگ اس کو بھی لالا کہ یہاں پہ دلیل بناتے کہ سعودی عرب بانٹ رہی تھی، تو سعودی عرب نے اب بند کر دیا ہے، تو آپ لوگ بھی بند کر دو، لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ اس نام پہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔